بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 2 کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چنانچہ زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں زانی اور زانیہ پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے، اور مومنوں میں سے ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی بڑی آیت ہے، اس کے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اس آیت کے شروع میں نا اللہ تعالیٰ نے پہلے زانیہ عورت کا ذکر کیا، پھر مرد کا آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ نا مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس معاملے میں نا اکثر پہل مرد کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب تک عورت کی طرف سے اجازت یا نرمی نہ ہو یہ گناہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، اس لیے عورت کو پہلے ذکر کر کے اس کی ذمہ داری کو واضح کیا گیا۔ جیسے کہ اگر ہم اسی طرح کی ایک اور اگزامپل لیں کہ سورۃ المائدہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا بیان کی نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے، جیسے کہ آیت بھی ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے پہلے مرد کا ذکر کیا اور پھر عورت کا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چوری کرنے کے لیے طاقت اور دلیری کی ضرورت ہوتی ہے جو مرد میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن زنا کے معاملے میں عورت کی رضامندی یا پھر اس کی طرف سے کہہ لیں انڈائریکٹلی دعوت اس گناہ کو آسان بنا دیتی ہے، اس لیے یہاں پر عورت کا ذکر پہلے آیا۔ ٹھیک ہے، اب اس صورت میں سزا کا اطلاق صرف اس مرد اور عورت پر ہوتا ہے جو یہ گناہ اپنی باہمی رضامندی سے کرتے ہیں، یعنی یہ سزا زنا اختیاری کی بیان کی گئی ہے۔ عربی زبان میں جب اس طرح کے الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں نا، جیسے کہ زانیہ یا زانی، مشرک، مشرکہ وغیرہ، تو جو بھی چیز وہاں پہ بیان ہو رہی ہو نا، اس کا اطلاق ان دو لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کام یا کوئی عمل انجام دے رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، مطلب جب بھی یہ دو الفاظ اکٹھے آ جائیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں، جیسا کہ زنا اختیاری میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو سزا بیان کی گئی ہے وہ زنا اختیاری کی ہے، جس کے اندر دونوں مرد اور عورت اپنی مرضی سے یہ حرام کام انجام دیتے ہیں۔ دوسری ایک ہمارے پاس کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ زنا بالجبر۔ زنا بالجبر جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوتا ہے اور ایک وکٹم ہوتا ہے۔ تو اس سزا کا اطلاق جو ہے نا وہ زنا بالجبر پر نہیں ہوتا، کہ زنا بالجبر میں اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ اس آیت کے اندر مرد اور عورت دونوں کی سزا بیان کی گئی ہے۔ زنا بالجبر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے، ایک وکٹم ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا سزا جو ہے صرف ایکٹیو پارٹیسپینٹ کو ملتی ہے، اور جو وکٹم ہوتا ہے نا اس کو سزا نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ واضح فرما دیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ اگر کوئی اس آیت کا غلط کانٹیکسٹ میں اس کو استعمال کرے، اس آیت میں واضح فرما دیا گیا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے زبردستی کرے تو عورت سزا کی مستحق ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وکٹم ہے، ایکٹیو پارٹیسپینٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، یعنی صرف ایک فریق کو نہیں بلکہ دونوں کو سزا ملے گی اگر وہ زنا اختیاری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کے لحاظ سے کہ زنا اختیاری اور زنا بالجبر، ان دونوں کا ڈفرنس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جب آپ اس آیت کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور 100 کوڑے کی سزا جو ہے نا وہ غیر شادی شدہ کے لیے، جبکہ شادی شدہ کے لیے رجم اور سنگساری کی سزا ہے، یعنی پتھر مار کر جان سے مار دینا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت کے اندر کوڑے کے لیے عربی کا لفظ ایک استعمال ہوا ہے، فجلیدو۔ ٹھیک ہے، یہ عربی زبان کے روٹ ورڈ جلد سے نکلا ہے، یعنی کہ سکن سے۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سزا اس طرح دی جائے کہ اس کا اثر صرف سکن پر ہو، کھال پر ہو، نہ کہ انٹرنل آرگنز کو وہ افیکٹ کرے۔ یعنی اس سزا کا مطلب صرف عبرت دینا ہے، نہ کہ جان سے مار دینا۔ اور یہ بار بار یہ بات یاد رہے کہ یہ سزا جو ہے وہ غیر شادی شدہ زنا اختیاری کرنے والے افراد کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے کہ اس آیت میں کوڑے کے لیے جو استعمال ہونے والا لفظ ہے نا، جو فجلیدو ہے یا اسی کے روٹ ورڈ سے ملتا جلتا لفظ، وہ 2 بار آیا ہے۔ پہلے آیت میں آیا کہ فجلیدو، جس کے معنی ہوتے ہیں پس تم کوڑے لگاؤ، یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک ایکشن یا ورب ہے۔ پھر اس کے بعد آیا جلداتن، جس کا مطلب ہے کوڑا، یعنی یہ ایک اسم یا ناؤن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے 2 بار استعمال کرنے کی وجہ جو ہے نا وہ بہت سی ہیں۔ ایک وجہ ہے اس کی کوانٹٹی کو ظاہر کرنا،
ٹھیک ہے. عربی گرامر کے مطابق نا جب آپ کسی گنتی یا نمبر کا ذکر کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ اس چیز کا نام لینا ضروری ہوتا ہے جس کی تعداد بتائی جا رہی ہو. جیسے آیت میں آیا، دوسری آیت میں جس طرح آیا کہ میعاتن جلداتن، یعنی 100 کوڑے. کوڑے تو ہے جلداتن، لیکن اس کے ساتھ جب آپ کسی فگر کو پریزنٹ کریں نا کہ 100 ہو گیا، 200 ہو گیا، 80 ہو گیا، اس کے ساتھ آپ نے چیز لکھنی ہے کہ کیا 100 یا 200. اس وجہ سے یہاں پہ 2 دفعہ ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ رول ہو گیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب کوئی لفظ 2 بار آ جائے ایک ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس کے استعمال کا مقصد ایمفسس ہوتا ہے، تاکید ہوتا ہے، اس پہ زور دینا ہوتا ہے. یعنی 2 ایسے الفاظ اگر اکٹھے آ جائیں جس میں ایک فعل ہو اور ایک اس کا ہم شکل اسم ہو، تو مقصد جو ہوتا ہے نا وہ بعد میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب اس آیت کا پورا مطلب یہ ہوا کہ انہیں کوڑے لگاؤ اور پورے کے پورے 100 کوڑے لگاؤ، تاکہ قاضی یا سزا دینے والا اس میں کوئی نرمی یا تبدیلی نہ کر سکے. پھر بار بار ایک ہی روٹ سے نکلے الفاظ یعنی جلد سے نکلے الفاظ کا استعمال اس بات پر زور دے رہا ہے کہ سزا کی نوعیت ایسی ہو کہ اس کا اثر صرف جلد تک ہی رہے.